بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ پیاز کاٹ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو گر رہے تھے۔ دراصل یہ آنسو پیاز کاٹنے کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے دل کی تکلیف کو باہر نکالنے کے لیے بہہ رہے تھے، اور میں اسے پیاز کاٹنے کے بہانے اپنے دل کا غبار باہر نکال رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہ تھا بلکہ میرا بچہ تیسری بار میری گود میں آتے آتے رہ گیا تھا، اور میں تیسری دفعہ ماں بن کر بھی ماں نہ بن پائی تھی، کیونکہ میں 2 بچے پہلے ہی خدا کے حوالے کر چکی تھی۔ اب یہ تیسری دفعہ تھا جب میں بہت زیادہ پر امید تھی، اس بار مجھے کوئی ماں کہنے والا میری گود میں ضرور آئے گا، میرے آنگن میں بھی وہ پھول کھلے گا جس سے میرا گھر مہک جائے گا، اور میرے گھر میں بھی خوشیاں دستک دیں گی۔ مگر اس بار بھی ہمیشہ کی طرح میں مایوس ہو گئی تھی۔ اب تو میرے اتنے پیار کرنے والے شوہر بھی مجھ سے خفا رہنے لگے تھے، اور میری نندوں اور ساس نے تو جیسے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، کیونکہ میرا شوہر ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کی نسل ظاہر ہے مجھی سے آگے چلنی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھ میں آخر ایسی کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے میرے بچے اس دنیا میں آتے ہی مر جاتے ہیں، جبکہ پورے 9 ماہ تو میں بہت خوشی کے ساتھ گزارتی ہوں کہ اس دفعہ ضرور میری گود ہری بھری ہو جائے گی۔ مگر ہمیشہ کی طرح میں اس بار بھی مایوس ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے بچے کو گئے ہوئے ابھی 11 دن ہی گزرے تھے کہ میری ساس نے مجھ پر ذرا ترس نہ کھایا اور مجھے کام کاج میں لگا دیا، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ مجھے اپنی لاڈلی بہو کہا کرتی تھیں، مجھ سے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھیں بلکہ سارا کام میری نندوں سائرہ اور مائرہ سے کرواتی تھیں۔ وہ بھی میرا بہت خوب اچھے سے خیال رکھتی تھیں، مگر اب سبھی مجھ سے بہت مایوس ہو چکے تھے، اور اب انہیں کوئی امید نہ رہی تھی کہ میں ان کو ان کی خوشی دے سکوں گی۔ میرے شوہر اس گھر کے اکلوتے کمانے والے تھے، اور میری ساس بھی چاہتی تھیں کہ اس کی نسل آگے بڑھے، جبکہ ان کے ابو کی وفات ہو چکی تھی، تو ان کا کاروبار اب میرے شوہر کے ذمہ آ گیا تھا۔ میرے شوہر اپنی ماں کے آگے اپنا منہ تک نہ کھولتے تھے، بلکہ ان کا فیصلہ ہی میرے شوہر کے لیے حرف آخر ہوتا تھا۔ اب جب وہ مجھ سے خفا رہنے لگی تھیں تو میرے دل میں ایک کپ کپی سی آ گئی تھی کہ نہ جانے اب میرے شوہر مجھے کیا فیصلہ سنائیں گے۔ میں نے کوئی شکوہ شکایت کیے بغیر ہی گھر کے کاموں میں ہاتھ ڈال دیا تھا، کیونکہ یہی تو اب میرا واحد سہارا تھا کہ میں گھر کا کام کاج کر کے ان گھر والوں کو راضی رکھوں۔ گھر کے تمام کام میں خود ہی کیا کرتی تھی۔ جب میں حاملہ نہ تھی تو سارے گھر میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہا تھا۔ میرا نام انائزہ ہے اور میری شادی کو اب 6 سال پورے ہو چکے ہیں، جبکہ ان 6 سالوں میں 3 بار ماں بن چکی ہوں، مگر میری اولاد اس دنیا میں نہیں آ سکی۔ میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مجھ میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، کیونکہ میں ایک گاؤں کی پلی بڑی ہوں، اور اماں نے اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں خوب اچھے سے پالا تھا۔ میرے ابا کھیتوں میں کام کرتے تھے، ان کی آمدنی بھی اچھی خاصی تھی، ہمارا گھر اچھے سے چلتا تھا، جبکہ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ جب میرا رشتہ میرے شوہر کے لیے اس شہر سے آیا تو اماں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ایک بیٹی تو اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ یہ رشتہ امی کی سہیلی نے شہر میں کروایا تھا، اور میری بہت تعریف کی تھی کہ گھر کا سارا کام کاج مجھے کرنا آتا ہے، اور میں بہت سلیقہ شعار ہوں۔ میری ساس کو بھی بالکل ایسی ہی سلیقہ شعار بہو چاہیے تھی جو ان کے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال سکے اور ان کی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ مگر ایک شرط تو میری ساس کی پوری ہو گئی تھی، جبکہ نسل بڑھانے والی شرط ابھی باقی تھی، جس میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ میری امی کی وہ سہیلی کبھی کبھار ہی یہاں آیا کرتی تھی، کیونکہ اس کا میری ساس کے ساتھ اچھا تعلق تھا، لیکن اب 3 سال گزر چکے تھے، اس کا یہاں کوئی آنا جانا نہ ہوا تھا، کیونکہ میں یہاں گاؤں سے بیاہ کر آئی تھی تو خالہ نسیمہ کے علاوہ یہاں پر مجھے اپنا کوئی بھی نہیں لگتا تھا۔ مگر ایک عرصے سے خالہ نسیمہ کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ امی سے اکثر ہی میری فون پر بات ہو جایا کرتی تھی، مگر میں اپنے گھر کے متعلق اور گھر کے مسئلے مسائل کے متعلق امی کو کچھ بھی نہ بتاتی تھی، تاکہ امی میری وجہ سے فکر مند نہ ہو، بلکہ ان کا دل میری طرف سے بالکل ٹھنڈا ہو، کیونکہ میرے پیچھے 2 اور بہنیں بھی تھیں، جبکہ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی میری فکر میں گھلتی رہیں، کیونکہ ان کو 2 اور بیٹیوں کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا تھا۔ وہ گاؤں یہاں سے بہت دور تھا۔ جب میرا بچہ مر گیا تو 3 دن تک امی میرے پاس رہنے آئی، مگر میں نے ان کو گھر کے حالات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ اب میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بگڑتا ہی جا رہا ہے، جبکہ میرے شوہر بھی اب مجھ پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اب جب سب اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے تھے، گھر میں بالکل سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے شوہر بھی اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے اور آفس چلے گئے تھے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔
میں نے جا کر دروازہ کھولا تو خالہ نسیمہ کو دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی اور میں ان سے گلے لگ کر خوب روئی۔ پھر ان کو اپنے کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی کہ خالہ نسیمہ کیوں آپ نے تو ہمیں بھلا ہی دیا ہے۔ پھر خالہ نسیمہ کہنے لگی کہ نہیں عنائزہ بیٹی، میں بھولی نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے کچھ مسئلے مسائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب جب تمہارے بچے کا سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میری بیٹی، اب تم سے کیا چھپانا کہ تمہارے بچے اس دنیا میں کیوں صحیح سلامت نہیں آ رہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ میں تو بس ان کا منہ تکتی رہ گئی اور بہت بے چین ہونے لگی کہ خالہ نسیمہ خدا کے واسطے مجھے جلدی بتائیں کہ کون سا راز جو مجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو خالہ نسیمہ مجھ سے کہنے لگی کہ پہلے تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا، تمہاری ساس نے مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، پر اب مجھے پڑوس کی ایک خاتون نے بتایا کہ تمہاری دادی ساس دائی کا کام کرتی تھی اور ایک عورت نے ان کو یہ بد دعا دی تھی کہ تمہاری نسل بھی آگے نہیں بڑھے گی، جبکہ تمہاری دادی ساس نے اس عورت کو 2 بچے جنم دلوائے تھے، جبکہ ایک بھی مر چکا تھا اور دوسرا بھی۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا، مگر اس عورت نے یہی سمجھا کہ تمہاری دادی ساس کی ہی غلطی ہے۔ اس کو اگر اس سب کا علم نہیں تھا تو وہ ان کو پہلے ہی بتا دیتی تاکہ وہ کسی اچھے ہاسپٹل میں چلے جاتے، مگر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس عورت نے تمہاری دادی ساس کو یہ بد دعا دی تھی اور تمہاری ساس کا بھی ایک ہی بیٹا پیدا ہوا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس کے 2 بیٹے مر چکے تھے، مگر دوبارہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو اب یہ تیسری بار ہے، مگر خدا کو نہ جانے کیا منظور ہے۔ میری مانو تو تم کسی عامل سے رابطہ کرو، ہو سکتا ہے اس سب میں وہی تمہاری مدد کر سکے۔ میں دراصل تم سے ہی ملنے آئی تھی اور شکر ہے کہ اس وقت تمہارے گھر میں سب لوگ سو رہے ہیں اور میں نے آسانی سے تمہیں یہ ساری بات بتا دی۔ میں تو خالہ نسیمہ کی بات سن کر دنگ رہ گئی، یعنی کہ میرے سسرال میں یہ بد دعا ہوئی ہے کہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی اور جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ مرا ہوا پیدا ہوگا، جبکہ ان لوگوں کا پھر میرے ساتھ اتنا گندا رویہ کیوں ہے، جبکہ اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ خالہ نسیمہ سے چائے پانی کا پوچھا، پھر وہ واپس چلی گئی۔ اب میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ مجھے اب آگے کیا کرنا چاہیے، مگر اب جو بھی کرنا ہوگا مجھے بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ پھر بنا کسی کی پرواہ کیے جب رات کو میرا شوہر آیا تو میں نے ان سے اجازت طلب کی اور اپنی امی کے گھر جانے کی بات کی۔ میرا شوہر بھی مان گیا اور مجھے اجازت دے دی، کیونکہ ان پر بھی اب کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا میرے ہونے یا نہ ہونے کا، وہ بھی میری طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ پھر میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اگلے دن ساس سے بھی اجازت لے کر ابو کو کال کر دی۔ مجھے دل ہی دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرے جانے کے بعد میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی نہ کرتے، مگر اس وقت میرے لیے سب سے ضروری تھا کہ میں اس مسئلے کا حل نکالوں، ورنہ حالات اور بھی خراب ہو سکتے تھے۔ یوں میں اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر چلی آئی اور ساری بات اپنی امی کو بتائی۔ میری امی نے آج تک کسی عامل کا رخ نہیں کیا تھا، مگر اب وہ اولاد کی طرف سے بہت مجبور ہو گئی تھی اور گاؤں کی 1-2 عورتوں سے پتہ کروا کے ایک عامل کا ایڈریس لیا۔ جمعے کے دن وہ مجھے اس عامل کے پاس لے گئے۔ اس عامل کے آستانے پر بہت زیادہ رش تو نہ تھا، مگر میری ہی ہم عمر بہت سی خواتین وہاں بیٹھی تھیں۔ جب میری باری بہت جلدی آ گئی، جب میں اس عامل کے پاس گئی تو اس نے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر تسبیح پر کچھ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اشارے سے مجھے کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں ان کو بتانے لگی کہ میرے سسرال میں کسی نے یہ بد دعا دی تھی کہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور جبکہ میں اس گھر کی اکلوتی بہو ہوں، میرے 3 بچے اس دنیا میں آتے آتے رہ گئے ہیں۔ اب مجھے میرے مسئلے کا حل نکال کے دیں، میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ ان کو یہ سب بتا کر میں رونے لگی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ بہت بھاری تھا، جبکہ مجھے ان کا یہ ہاتھ رکھنا بہت عجیب لگا تھا۔ پھر میں آنسو پونچھتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تو انہوں نے کہا کہ اگلے جمعے کو آنا، تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا، پھر تم اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس بد دعا سے پاک ہو جاؤ گی اور تمہاری گود پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ میں 1 مہینے کے لیے امی کے گھر رہنے آئی تھی۔ دن گزرتے گئے، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے جمعے کا دن بھی آ گیا۔ ہم پھر سے اس عامل کے آستانے پر پہنچ گئے۔ جب ہم اس آستانے پر پہنچے تو یہاں پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ سڑک سے گزرتی ہوئی ایک عورت نے ہمیں بتایا کہ اس بابا کو تو پولیس لے گئی ہے کیونکہ یہ بابا تو جھوٹا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اب میں بہت مایوس ہو چکی تھی، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ اب مجھے ان عاملوں پر بھی کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ پھر اگلے دن میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ اس سے پہلے کہ مزید حالات خراب ہو جائیں مجھے اپنے گھر جانا تھا اور میں اپنے بابا کے ساتھ گھر چلی آئی۔
جب میں گھر میں آئی تو مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ میری ساس نے مجھے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بغیر کسی سے پوچھے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ آج کھانے میں قورمہ اور بریانی بنانا اور کچھ کباب بھی بنا دینا، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ پھر میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے سارا کھانا تیار کر لیا۔ جب سارا کھانا بن چکا تو میری ساس نے مجھے یہ تاکید کی کہ تم کمرے سے باہر نہیں آنا، تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، ہمارے کچھ ضروری مہمان آ رہے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ساس نے مجھے کسی مہمانوں کے آگے آنے سے منع کیا ہو۔ سائرہ اور مائرہ نے سارا کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا، جبکہ میں اپنی ساس کے کہے کے مطابق اپنے کمرے میں ہی بند رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ مہمان آئے۔ میں نے کھڑکی کی جھریوں سے جھانک کر دیکھا تو ایک لڑکی تھی جو شکل صورت کی خوبصورت تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کی خاتون بھی تھی۔ لڑکی نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا اور بہت ہی تمیز کے ساتھ میری ساس کے آگے بیٹھ گئی۔ میرے دل میں جیسے جھٹکا سا لگا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس طرح میری ساس کے آگے کیوں بیٹھی ہے؟ کہیں یہ لوگ میرے شوہر کی دوسری شادی تو نہیں کروا رہے؟ اتنے میں میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ پھر 2 کرسیاں ساتھ رکھ کر ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا وہم اب حقیقت میں ڈھلنے والا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے اور میں زمین پر بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا اس میں میرا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا، پھر اس سب کی سزا مجھے ہی کیوں جھیلنی پڑ رہی تھی؟ کچھ ہی دیر بعد سارے مہمان چلے گئے تو میرا شوہر اٹھ کر میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت خاموش تھا اور آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ اس نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ تک نہ پوچھی۔ اور وہ جو کھانا ان لوگوں کے مہمانوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ سارا بھی میرا ہی بنایا ہوا تھا۔ پھر میں شوہر سے مخاطب ہوئی کہ آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس سب میں میرا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کے آگے مجبور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بہتری اسی میں ہے کہ اس ٹاپک کو بند کر دو اور سو جاؤ۔ میں جو اپنی آگ میں خود ہی جل رہی تھی، نیند مجھے کہاں آنی تھی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس سارے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہو کر دوسری شادی کس طرح کر سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے شروع کے دنوں میں مجھ سے کتنے سارے وعدے کیے تھے اور میں ان کے دل کے کتنے قریب تھی۔ اب تو وہ مجھے ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ میں شدید دکھ کی کیفیت میں ان کے ساتھ اس بستر پر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ میرا سارا تکیہ گیلا ہو چکا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے اب کوسوں دور تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اس مسئلے کا حل کیسے نکالوں کہ میری گود بھر جائے اور میں ایک زندہ سلامت بچے کی ماں بن جاؤں۔ تبھی تہجد کا وقت ہو گیا اور میں نے جائے نماز اٹھائی اور تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگی کہ مجھے ایک بچہ عطا کرتے جو میری زندگی کو جہنم ہونے سے بچا لے۔ رو رو کر نہ جانے کب میری آنکھ وہیں جائے نماز پر لگ گئی۔ اگلی صبح میرے شوہر نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ جلدی ناشتہ بناؤ، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میں فوراً اٹھی، نہا دھو کر میں ناشتہ بنانے لگی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ مجھے یوں اللہ کے سامنے روتا دیکھ کر آج میرے شوہر کا دل میری طرف کچھ نرم تھا، وہ بار بار میری ہی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی سے ناشتہ کیا اور پھر جا کر جائے نماز بچھا کر رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ میری ساس میرے کمرے میں آئی، مجھے یوں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا دیکھ کر خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ چلو اب جلدی دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو۔ میں نے پھر بھی ان سے ادب سے بات کی اور جی امی کہہ کر دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئی۔ ابھی میں دوپہر کا کھانا بنا کر جیسے ہی فارغ ہوئی تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں نماز پڑھ کے وہیں مصلی پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اللہ پاک بھی اس انسان کو تب معاف کرتا ہے جب ہم اس بندے سے معافی مانگتے ہیں جس کے ساتھ ہم برا کر چکے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی اس عورت سے معافی مانگوں جس کے 2 بچے میرے شوہر کی دادی کی وجہ سے اس سے چھن گئے تھے۔ میں مصلی سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی تو میری ساس اور میری دونوں نندیں ہمیشہ کی طرح دوپہر کے وقت سو چکی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور اپنی شال اوڑھ کر پڑوس والی زہرا چچی کے گھر چلی گئی تاکہ ان سے کچھ معلوم کر سکوں۔ میں ان کے گھر گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر وہ عورت کون تھی جس کے بچے میرے شوہر کی دادی کی غلطی کی وجہ سے مر گئے تھے، تو اس نے ساری بات مجھے بتائی۔ اس نے کہا کہ ان دنوں میری بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات بھی کافی سال پرانی ہے،
اور وہ عورت پہلے تو ہمارے ہی ساتھ اسی محلے میں رہتی تھی، پھر وہ یہ محلہ چھوڑ کر ایک اور جگہ رہنے لگی۔ شاید میرے شوہر کو ان کے بارے میں معلوم ہے، کیونکہ اس کے شوہر کے ساتھ میرے شوہر ایک ہی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے۔ جیسے ہی میرے شوہر آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گی ان سے پوچھ کے۔ میں ابھی وہاں بیٹھی ہی تھی کہ زہرا چچی کے ساتھ، تو اسی وقت ان کے شوہر بھی آ گئے۔ میں نے چچی سے منت کی کہ ابھی پوچھ کے بتاؤ، مجھے جا کر اس عورت سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جیسے ہی میں اس عورت سے معافی مانگوں گی تو میرا آنے والا بچہ اب صحیح سلامت ہوگا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زہرا چچی نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے ان کا ایڈریس مجھے بتا دیا اور میں اپنے گھر واپس چلی آئی۔ مجھے اس عورت کا پتہ تو چل گیا تھا، پر مجھے اب گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ملنی تھی، کیونکہ جہاں وہ عورت رہتی تھی وہ محلہ کافی دور تھا اور مجھے سارا دن لگ جانا تھا، کیونکہ اپنے گھر کا سارا کام بھی میں خود ہی کرتی تھی، تو میری ساس مجھے مشکل سے ہی کہیں جانے کی اجازت دیتی تھی۔ ایک دو بار میں نے بہانے سے ساس سے بازار جانے کی اجازت مانگی تو میری ساس نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ گھر سے کہیں بھی باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو کچھ بھی منگوانا ہے مجھے بتا دینا، میں خود ہی منگوا دوں گی، پر تمہیں گھر سے نکلنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی ساس سے کافی ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں نے ان سے مزید بات نہیں کی۔ 3-4 دن گزر جانے کے بعد زہرا چچی مجھ سے ملنے آئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا میں اس عورت کے پاس گئی تھی، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میری ساس مجھے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی، اسی لیے میں اس عورت کے پاس نہیں جا پائی، اور میں اپنی ساس کو بھی اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ تو پھر اس معاملے میں زہرا چچی نے میری کافی مدد کی۔ انہوں نے میری ساس سے جا کر بات کی کہ ایک عامل بابا ہیں جو کہ دم درود کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بہو کو ان کے پاس بھیج دو۔ میری ساس تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، پر زہرا چچی نے کافی منت کی اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تمہارا یہیں سے بھلا کر دے۔ میں تو ویسے بھی اس عامل کے پاس جا رہی تھی، اگر کہو تو تمہاری بہو کو بھی ساتھ لیتی جاؤں۔ تو میری ساس نے زہرا چچی کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جا رہی ہو تو ساتھ لے جاؤ، ورنہ اس عورت سے تو اب مجھے کوئی بھی امید نہیں رہی ہے کہ یہ مجھے کوئی بچہ بھی دے سکتی ہے یا ہمارے خاندان کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ زہرا چچی مجھے اپنے ساتھ عامل بابا کے بہانے لے گئی اور ہم اس عورت کے گھر جا پہنچے جس کے بچے میرے شوہر کی دادی کی وجہ سے مر گئے تھے۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچی تو جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ مجھے معاف کر دو، اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، آپ کی بد دعا کی وجہ سے میرے 3 بچے مجھ سے چھن گئے ہیں، آپ اپنی بد دعا واپس لے لو، مجھ پر رحم کرو۔ تو وہ عورت پریشان اور حیران ہونے لگی کہ آخر میں کیا بول رہی ہوں، تو زہرا چچی نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ تم نے جو سالوں پہلے بد دعا دی تھی، اسی بد دعا کی وجہ سے اس بچی کے 3 بچے چھن گئے ہیں۔ اس میں اس کا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے، جس کا قصور تھا وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، اسی لیے تم اب اپنی بد دعا واپس لے لو تاکہ اس بچی کا وہم دور ہو جائے۔ اس عورت نے مجھے پیروں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس وقت بہت دکھی تھی، میں نے بھی اپنے 2 بچے کھوئے تھے، اسی لیے مجھے کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا، میرے منہ سے جو الفاظ نکلے شاید وہ قبول ہو گئے تھے، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا اثر کسی معصوم یا کسی بے گناہ پر ہوگا۔ میں نے بھی اپنے بچے کھوئے ہیں، اسی لیے میں تمہارا دکھ اور درد اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں کہ اولاد کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میں آج اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اب دعا کروں گی کہ اللہ پاک تمہیں صحیح سلامت اولاد سے نوازے۔ میں اس عورت کا شکریہ ادا کر کے واپس گھر جانے کے بارے میں سوچنے لگی اور زہرا چچی سے گھر چلنے کے لیے کہنے لگی، کیونکہ شام کافی ہو گئی تھی اور رات کا کھانا بنانے کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم رکشہ پکڑ کر گھر پہنچے تو میری ساس بھی صحن میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے آگے کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر پریشان ہونے لگی کہ آخر یہ کس کے لیے اتنا سارا سامان اپنے آگے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کی دونوں بیٹیاں کپڑے دیکھ دیکھ کر آپس میں آہستہ آہستہ کچھ بول رہی تھیں۔ وہ سامان مجھے کسی دلہن کا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو سلام کر کے یہ پوچھا کہ رات کے کھانے میں کیا بنے گا، تو اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروانے کا سوچ رہی ہیں، اسی لیے ان کے آگے اتنا سارا سامان پڑا ہے، انہوں نے اس کی شادی کے لیے سارا سامان خریدا ہے۔ میں اپنے کمرے میں مغرب کی نماز پڑھ کر دعا میں زار و قطار رو رہی تھی کہ میرا شوہر بھی اسی وقت کمرے میں آ گیا۔ مجھے روتا دیکھ کر کافی مایوس ہو گیا۔ میں ان کی مجبوری سمجھ سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کے آگے مجبور تھے، اسی لیے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، ورنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور مجھے ان کی محبت پر یقین تھا۔ میرے بچے کو گئے ہوئے 40 دن گزر چکے تھے اور ان 40 دنوں کے بعد
اللہ پاک نے ایک بار پھر میرے گھر خوشی کی خبر بھیجی۔ اس بار میں بہت خوش تھی اور مجھے اللہ پاک پر پورا یقین تھا کہ میرا بچہ صحیح سلامت مجھے ملے گا۔ میں یہ خوشی کی خبر اپنی ساس کو سنانے ہی جا رہی تھی کہ اچانک میری ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میرے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ شادی کی تاریخ ہم نے اگلے مہینے کی ہی رکھی ہے، تم اپنی طرف سے تیاری کر لینا۔ یہ سننے کے بعد تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں زاروں قطار رونے لگی۔ میں جا کر اپنی ساس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی کہ اس بار میں پھر سے امید سے ہوں، اگر اس بار آپ کو مایوس کر دوں تو آپ بے شک اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دینا، پر آخری بار مجھے موقع دے دو۔ آپ کو جو شادی 1 مہینے بعد کروانی ہے وہ 9 مہینے کے بعد بے شک کروا دینا، پر اس بار مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، مجھے آخری موقع دے دو۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، جس کے بعد میرے شوہر نے بھی پہلی مرتبہ میرے حق میں اپنی ماں سے بولا تھا کہ عائزہ کی بات مان لیں، اگر اس بار یہ بچہ زندہ نہ بچا تو میں دوسری شادی کر لوں گا، آپ عائزہ کو آخری موقع تو دے دیں۔ میرے شوہر کے کہنے پر میری ساس نے مجھے آخری موقع دیا اور شادی کو 10 مہینے بعد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنی ساس اور شوہر کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے یہ آخری موقع مجھے دیا تھا۔ اس بار میں بہت زیادہ خوش تھی، مجھے پکا یقین تھا کہ میرے اللہ پاک مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں پہلے جب بھی امید سے ہوتی تھی تو میری ساس مجھ سے کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھی، پھل فروٹ جو کچھ بھی ہوتا تھا اچھے اچھے کھانے بنا کر مجھے کھلاتی تھی تاکہ میں صحت مند بچہ پیدا کر سکوں۔ گھر کی کوئی پریشانی والی بات مجھے نہیں سنائی جاتی تھی تاکہ میں تھوڑا سا بھی پریشان نہ رہوں کہ شاید میرے بچے پر اثر نہ پڑ جائے۔ لیکن اس بار میری ساس نے ذرا رحم نہیں کیا تھا، سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھی، جیسے اب تو وہ مجھ سے بالکل نا امید ہو گئی تھی۔ انہوں نے صرف اپنے بیٹے کے کہنے پر مجھے یہ آخری موقع دیا تھا، ورنہ انہیں پکا یقین تھا کہ اس بار بھی میں بچہ صحیح سلامت پیدا نہیں کروں گی۔ پر اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں اپنا خیال خود ہی رکھ لیا کرتی تھی اور گھر کا سارا کام بھی خود کیا کرتی تھی۔ دن آہستہ آہستہ سے گزرتے گئے، مجھے اپنے بچے کے پیدا ہونے کا انتظار تھا اور میری ساس کو وہ 10 مہینے پورے کرنے کا انتظار تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا سکیں۔ مجھے 9واں مہینہ تھا جب میں مشین لگا کے دوپہر کے وقت سارے گھر والوں کے کپڑے تپتی دھوپ میں دھو رہی تھی کہ اچانک میرے پیٹ میں درد محسوس ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میرا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی 3 بچے پیدا کیے تھے۔ میں نے جلدی میں جا کر کپڑے بدلے اور ساس کو جا کر بتایا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو فون کر کے بلایا۔ میرے شوہر مجھے ہسپتال لے جانے لگے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہسپتال چلیں، پر میری ساس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مرا ہوا بچہ نہیں دیکھ سکتی، آپ خود ہی جاؤ۔ مجھے ان کی اس بات سے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں اور میرا شوہر اکیلے ہسپتال چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت چاند جیسا صحیح سلامت بیٹا عطا کیا۔ پہلی بار زندگی میں میرے کانوں میں میرے بچے کے رونے کی آواز پڑی تو میں نے شکر الحمدللہ کہا اور اللہ پاک کے آگے زاروں قطار رونے لگی کہ اس نے مجھے صحیح سلامت بیٹا دیا۔ ڈاکٹر میرا بچہ مجھے دکھاتے ہوئے مجھے دینے لگی تو میں نے ان کو کہا کہ باہر کھڑے میرے شوہر کو اندر بلائیں۔ جیسے ہی میرا شوہر اندر آیا تو میں نے اپنا بیٹا ان کے ہاتھوں میں تھمایا تو وہ بھی خوشی سے رونے لگے، بیٹے کو گلے لگا کر چومنے لگے۔ ساری ڈاکٹرز کمرے سے باہر چلی گئی اور میرے شوہر میرے پاس آ گئے، مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ خوشی میں بہت زیادہ رو رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی تو کوئی بھی اس بات میں غلطی نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے پایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر اس بار بھی آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس آخری بار میں آپ نے میرا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے میری زندگی اجڑنے سے بچ گئی۔ میرے شوہر نے اسی وقت فون کر کے اپنی ماں کو بلایا اور وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے آتے ہی اپنے پوتے کو اٹھایا اور گلے لگا کر چومنے لگی، رونے لگی، مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہیں ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی، پر جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہیں بہت زیادہ دکھ دیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔